بعض لوگ اپنی طرف سے محبت میں ایک طریقہ انہوں نے شروع کر دیا کہ میلاد کے موقع پر جانوروں کی مورتیں مجسمے تیار کر کے اس کو پھر اس میں انسانوں کو فٹ کر کے حرکت کرانا اور بھاگنا دوڑنا یا کیا دیکھنے میں لگے جانور چل رہے ہیں۔ ایک تو اس میں غور کریں، انسان کو اللہ پاک نے کرمنا بنی آدم کا تاج عطا کیا، اولاد آدم کو عزت عطا کی، اور یہ اس اپنے روپ کو چھوڑ کر کسی اور کے روپ میں ظاہر ہو، تو یہ انسان کی توہین ہے ایک اعتبار سے۔ بھی اللہ پاک نے انسان بنایا ہے، یہ ہاتھی شیر بندر یا کسی اور جانور کے روپ میں پھرے، یہ کہ انسان کی توہین نہیں؟ دوسری بات کہ اس میں جو مجسمے تیار ہوتے ہیں ان کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا بھی کپڑے پر یا کاغذ پر جو ایک ٹھپا ہو، ایک تصویر کا عکس ہو، اس کی کچھ گنجائش بات دلائل سے ہے۔ میں اس وقت اس موضوع پر نہیں بحث کر رہا، وہ میں الگ وقت میں کروں گا انشاءاللہ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مجسمہ ہے، مورت مجسمہ جس کا سایہ ہو، اس کا جواز کا تو کوئی بھی عالم قائل نہیں۔ ہاں، اگر بنانے میں مقصد عبادت ہے پھر تو شرک ہے۔ اگر مورت بنانے کا مقصد عبادت ہے اس کی، یہ تو شرک کا راستہ ہے۔ اگر عبادت مقصد نہیں، اللہ پاک کی تخلیق سے مشابہت ہے کہ اللہ نے پیدا کیا میں بھی بنا رہا ہوں، یہ بھی کفر ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں، کسی اور خیال سے، تو شریعت نے روکا تو ہے نا، اس سے ٹکر، یہ فسق ہے، گناہ کبیرہ کے زمرے میں آئے گا، اور اس سے توبہ واجب اور احتیاط لازم ہے۔ یہ قاضی ایاز کی کتاب ہے اکمال المعلم، اس کتاب میں انہوں نے اجماع امت اس بات پر بیان کیا ہے کہ جس چیز کا سایہ ہے وہ بنانا ناجائز ہے۔ علامہ ابن الملکن کی کتاب تھی یہ التوضیح، اس میں بھی انہوں نے اس بات پر بڑا زور دیا۔ قاضی ایاز کا ایک اور قول، یہ بات قابل غور ہے، اجمعوا علی من ما کان لہ ذل، اس بات پر اجماع ہے کہ جس مورت کا سایہ ہے وہ حرام، ووجوب تغییر ہی، اس کا ازالہ لازم ہے، اس کی صورت کو توڑنا پھوڑنا مٹا دینا حتی الامکان یہ لازم ہے، یہ واجب ہے۔ عمدۃ القاری میں ملا علی قاری نے یہ بیان کیا، التوضیح میں ابن ملکن نے یہ بیان کیا۔ شرح معانی الاثار میں امام طحاوی نے بھی اس کے قریب بحث کی۔